رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، مگر وہ بلنٹ نہیں تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، لوگوں کے منہ پر ان کے لباس، گھر اور جسمانی اعضاء کے عیوب نہیں بیان کرتے تھے۔ سچ کی جگہ حق کہنا سیکھو، یعنی صحیح طریقے سے صحیح وقت پر سچ بولنا سیکھو، اور یہ تم تب سیکھ سکو گے جب تم خود سے سچے ہوگے۔ روز کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ اور چھوٹی چھوٹی خیانتیں جمع ہو کے بہت بڑا ڈھیر لگا دیتی ہیں، اور ان سے جان چھڑانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جیسے بڑھا ہوا وزن کم کرنا۔ ان دونوں کاموں کے لیے بہت سا صبر اور پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ پلیٹ میں پیش کی گئی رغبتوں کو دیکھ کے بھی انکار میں سر ہلانا پڑتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اڑتے ہوئے آتے دکھائی دیں گے تو ہی ہم یقین کریں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے مدد بھیجی ہے۔ ہمارے لیے ہر روز کئی معجزے ہوتے ہیں، ہم ہر روز کئی سبق دیے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی بند آنکھیں کھولتے ہی نہیں ہیں۔ قیامت کے روز عذاب کے فرشتے ایک بندے کو پکڑ لیں گے، حکم ہوگا کہ اس کے اعضاء کو دیکھ لو، اس میں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرشتے تمام اعضاء کو دیکھ ڈالیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے، اب ذرا اپنی زبان باہر نکالو کہ اس میں دیکھ لیں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ جب وہ زبان نکالے گا تو اس پر سفید خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پائیں گے۔ اسی وقت حکم ہوگا، جا ہم نے تجھے بخش دیا۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اندر بستے ہیں، وہ اندر کے حال سے ہر لمحہ واقف ہوتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کہیں تب بھی وہ آپ کو پہچان جاتے ہیں۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ امام ابن الجزبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ایسا بن کے دکھاتا ہے جیسا وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ وہ ایسا کر کے صرف لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتا ہے، اور یہ بات بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، سفاک، مایوس کن، دل شکن اور سخت، مگر کرنے پڑتے ہیں۔ روشنی بس یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا ضرور پڑتا ہے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی آواز تو کوئی نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ زندگی اتنی لمبی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کرتے پھریں اور ہر ایک کی جی حضوری کرتی پھریں۔ آپ 99 اچھے کام کر لو، صرف ایک غلط کر لو، لوگ وہ 99 اچھے کام بھول جائیں گے اور ساری زندگی اسی ایک غلطی سے آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جب مقصد حیات اللہ کریم کو راضی کرنا ہے تو اسے راضی کریے، ناشکرے اور بے قدر لوگوں پر وقت برباد نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1 اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ جب آپ کے پانی کے برتن میں سوراخ ہوتا ہے تو پانی لیک ہوتا رہتا ہے۔ ہم کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ان کی تندرست حالت میں نہیں رہنے دیتے، جیسے غیبت، ناشکری،
کسی کا دل دکھانا، ان اعمال سے آپ کے نیک اعمال ضائع ہونے لگ جاتے ہیں۔ سو ہمیں اپنے نیک اعمال کی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھودیں گے تو آپ کی اپنی آسانیاں بھی کھو دیں گے۔ آپ کی اپنی بھی آسانیاں اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کو آسانیاں مہیا کیجیے، آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہو پائے۔ تم کیا امید لے کر چلتے ہو کہ کانچ کا دل لے کر چلو گے اور لوگ پتھراؤ نہیں کریں گے؟ زندگی کی تمام تر اذیتوں کو سہ کر انسان صرف اپنی ذات کو مس کرتا ہے، جسے اس نے عزیز تر رشتوں کے ہاتھوں توڑ کر کھو دیا ہو۔ اور اپنے آپ کو مس کرنا واقعی اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ چاہ کر بھی اپنے آپ کو ڈھونڈ کے واپس نہیں لا سکتے۔ اپنی قدر کریں، کیونکہ آپ کے کھونے کا درد صرف آپ کو ہی ہوگا۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ مشکلیں تو رب کا انعام ہوتی ہیں، اور آپ کا رحمان رب آپ سے امتحان لے کر آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر آپ کیوں شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں کہ ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا؟ غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور زیادتیوں کا صرف اور صرف عذاب۔ دکھ کے پنچھی کو سر پر پرواز کرنے کا موقع دو، مگر اسے سر پر گھونسلہ بنانے کا موقع کبھی نہ دو۔ دنیا میں جہالت اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ دنیا میں علم کی کمی ہے، دنیا میں جہالت اس لیے ہے کہ ہم لوگ اب گفتگو جیتنے کے لیے کرتے ہیں، کتابیں روب جھاڑنے کے لیے پڑھنے لگے ہیں، اور سوال خود کو عقل مند دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا میں علم کی نہیں، حقیقی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی کمی ہے۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں، صحیح دروازہ کھلنے سے پہلے۔ اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔